یاد کر لیجئے، وہ زیادہ بہتر ہے، چونکہ یہ جلسے بہت کچھ ہمیں دینا چاہتے ہیں اور دیتے رہے ہیں اگر ہم لینا چاہیں تو۔ آئیے میں سبھی کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وجنودہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ آئیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ رفیقان ملت اسلامیہ، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس اخلاق نگر میں ایک مدرسہ قائم ہوا اور وہاں بچے دینی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ 2 بچے فارغ ہوئے، یہ کوئی کم نہیں ہے۔ یہ 2 اگر کسی ایک بچے کے پیچھے 1 لاکھ کا مجمع ہوگا تو وہ اس کا امام ہوگا۔ 5 لاکھ کا مجمع ہو جائے تو امام ایک ہی بچہ ہوگا۔ تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ 2 حافظ بھی اگر ہمارے مدرسے سے نکل رہے ہیں تو یہ پورے محلے کے لیے ایک فخر کا موقع ہے، خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے سینے میں قرآن عظیم کو محفوظ کیا۔ وہ قرآن عظیم کہ جس کے بوجھ کو اور جس کی ہیبت کو دیکھ کر پہاڑ بھی لرزہ براندام ہو جائیں، خود قرآن عظیم نے ہی کہا ہے کہ اگر میں اس کو قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جب وہ پہاڑ جیسی طاقت قرآن عظیم کو برداشت نہ کر پاوے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے خشیت الہی سے، یہ مومن کا دل اللہ تعالیٰ نے کتنا مضبوط بنایا ہے، اس کا سینہ کتنا مضبوط ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اے محبوب تم پر کتاب اتاری روشن بیان والی، جس میں روشن بیان، جس میں ہر چیز کا بیان، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تو اس میں ہر چیز کا بیان ہے، جو قرآن ہمارے پاس ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو سینہ محبوب پر جمع فرمایا۔ قرآن کو سب سے پہلے اللہ نے جمع کیا اور اس نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ بے شک ہم نے یعنی قرآن کو محفوظ کرنا اور قرآن کا پڑھنا یہ ہمارے ذمے پر ہے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ جب یہ قرآن پڑھ لیا جائے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، کہ جب ہم اس کو پڑھ لیں
फत्तबि कुराना, तो उस पढ़े हुए की तुम पैरवी करो, यानी कि उस पढ़े हुए को बाद में तुम पढ़ो। अल्लाह ताला जिब्रील अमी के जरिए से भेजता था कुरान, लेकिन निस्बत अपनी तरफ की कि ऐ महबूब जब मैं कुरान पढ़ लूं तो उसकी फिर तुम इत्तिबा करो, बाद में पढ़ो। मतलब ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही जिब्रील कुरान अजीम लेके आते तो पढ़ना शुरू करते, तो मेरे आका भी अपने होठों पर उस कुरान को लाते और पढ़ने की कोशिश करते। जिब्राइल अल्लाह की बारगाह से लेके आते, वो पढ़ते तो मेरे नबी फौरन उसको दोहराने की कोशिश करने लगते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ महबूब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो कुरान पढ़ लिया जाए वो हमने तुम्हारे सीने पे जमा कर दिया है, सीने पे महफूज कर दिया है, तुम बाद में पढ़ लेना, तुम्हारा कुरान कहीं ना जाएगा, जिब्राइल के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस गौर से सुन लो, कुरान तो हमने तुम्हारे सीने पे महफूज करना। अल्लाह फरमा रहा है महफूज कर देता अल्लाह, और अपने महबूब को मना कर दिया कि आप पढ़ने की तकलीफ ना उठाएं, इसलिए कि वो कुरान आपकी ज़बान पर जारी हो जाएगा। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर पर कुरान आता, मुख्तलिफ सूरतें होती नुज़ूल वही की, जो उलमा जानते हैं तशरीफ फरमा है। कभी वो घंटी की शक्ल में कुरान अजीम आता, कभी मक्खियों की फनफनाहट की आवाज आती और आपके कल्बे अतहर पर कुरान को इल्क़ा किया जाता। अक्सर जिब्रील अमी बारगाह मुस्तफ़ा में लेकर के आते, मुताद्दिद सूरतें होती थी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सबसे पहली वही नाजिल हुई थी गारे हिरा के अंदर, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपने लगे थे। वो कुरान अजीम है, कोई मामूली बात तो है नहीं। आप वही के नुज़ूल से पहले तन्हाइयों में रहने लगे थे, पहले आपको ख्वाब के जरिए से वही के ख्वाब आया करते थे, उन ख्वाबों के जरिए से आपको बताया जाता था। थोड़े परेशान रहे, फिर तन्हाइयां इख्तियार की, घर से बुखारी शरीफ में है, घर से आप तोशा लेके जाते थे और गारे हिरा की तन्हाइयों में आप अल्लाह को याद किया करते थे, रोते रहते थे। वहीं पर वो पहली आयत नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिक, उसको जब पढ़ा और नबी पर नाजिल हुई, जब आप घर तशरीफ लाए तो आपकी दिलजोई करने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन मौजूद थी। तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दे रही हैं आपकी बीवी, हम सब की रूहानी माँ, कि आप घबराइए नहीं। इसलिए पहले आपने कहा ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। बहुत कपकपाहट तारी है, कुरान अजीम का नुज़ूल हुआ है, कोई मामूली बात नहीं। वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह कहता है पहाड़ों पे नाजिल हो जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए, वो सीने महबूब पे आया तो मेरे नबी ने फरमाया कंबल उड़ाओ। एक अजीब सी चीज थी, वो नया नया मामला था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन कहती हैं आप घबराइए नहीं, इसलिए कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती, आपको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती, इसलिए कि आप गरीबों की मदद करते हैं, आप यतीमों का सहारा बनते हैं, आप रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे नबी को दिलासा देती हजरत खदीजा। पता ये चला हजरत खदीजा को यकीन था, मुस्तफा करीम ने ही बताया था कि जो बंदे अपने रिश्तों को जोड़ते रहेंगे, जो बंदे गरीबों की मदद करते रहेंगे, यतीमों को का सहारा बनते रहेंगे, उनका कोई भी ताकत बाल बेका नहीं कर सकती, उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। तो हजरत खदीजा ने नबी को दिलासा देने के लिए यही बातें कही थी कि आपको कोई तकलीफ न पहुंचेगी, आप घबराइए नहीं। हाँ, अलबत्ता जो सूरत हाल आप बता रहे हैं मैं चलती
چلتی ہوں ورقہ بن نوفل کے پاس، وہ ہمارے خاندانی ہیں اور ان سے چل کر کے یہ معاملہ پوچھتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا، آپ کو یہ سردی کیوں لگی، آپ کے دل پہ یہ کپکپاہٹ کیسی ہوئی آپ کے بدن پر۔ حضرت ورقہ کے پاس گئی، وہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ حضرت ورقہ نے پوچھا کیسی وحی آئی، کیسا کلام آیا، پڑھ کر کے سناؤ، کون لے کر کے آیا؟ میرے نبی نے ساری صورتحال بتائی کہ ایک فرشتہ آیا، ایک نورانی شکل کا بندہ آیا، اس نے مجھے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا اور اس کے بعد کہا اقرا، پڑھو۔ اس طرح سے وحی نازل ہوئی، اس طرح سے یہ چند جملے ہمارے پاس آئے ہیں۔ ورقہ نے کہا میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کلام نازل ہوتے رہے، ہم نے توریت کو پڑھا، ہم نے انجیل کو پڑھا، اور ان کے پاس بھی جو فرشتہ آتا تھا اسے روح الامین کہتے ہیں، یقیناً وہ جبریل امی رہے ہوں گے۔ اے بچے اگر بات ایسی ہے تو سنو، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب مکے کے لوگ تمہیں باہر نکال دیں گے، جب تمہارے اوپر مکے کی گلیاں تنگ کر دی جائے گی، اس لیے کہ میں تمہارے اوپر نبوت کے آثار دیکھ رہا ہوں، اعلان نبوت کرو گے تو ایسا ہوگا۔ بہر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ چلا اور یہ ساری باتیں بتائی گئی۔ خوابوں کی تعبیر پر ورقہ نے یہ کہا تھا، پھر نبی پر جب نزول وحی ہوا تو وہ بات صحیح ثابت ہوئی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں رہتے اور وحی کا نزول ہوتا رہتا، پھر نبی اس کا اہتمام فرماتے کہ یہ وحی یہ اللہ کا عظیم کلام ہے جو بے مثال ہے، جو لاجواب ہے، اسے آگے امت تک پہنچانا ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کو درس عبرت بننا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ تو میرے نبی جب وحی نازل ہوتی تو آقا کریم حضرت زید بن ثابت کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، کبھی عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، مولا کائنات علی مرتضیٰ کو، ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں۔ ان کی تعداد بعض لوگوں نے 38 لکھی ہے، کسی نے 40 لکھی ہے، کسی نے 24 لکھی ہے۔ بہرکیف یہ صحابہ آتے، میرے نبی کے سینے پہ جو قرآن آتا، جو آیت یا جو سورہ نازل ہوتی تو میرے نبی اسے بولتے اور وہ لوگ لکھ لیتے۔ اس زمانے میں جو لکھنے کے لیے کاغذ کمیاب تھا، کاغذ جلدی ملتا نہیں تھا، تو چمڑے پر، ہڈی پر، تختیوں پر یا پتھروں پر وہ لوگ لکھ لیا کرتے تھے اور محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح الگ الگ قرآن، زید بن ثابت کے پاس بھی کوئی سورہ ہے، حضرت ابوبکر کے پاس کوئی سورت ہے، حضرت عمر فاروق کے پاس کوئی سورت ہے، حضرت امیر معاویہ کے پاس کوئی سورہ ہے، الگ الگ کاتبین وحی کے پاس یہ قرآن موجود ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کا نزول ہوتا تو آپ بتا دیتے یہ فلاں سورت کی ہے، یہ فلاں سورہ ہے۔ یہ سورتوں کے نام بھی پیغمبر اعظم رکھ کر کے گئے تھے، مصطفیٰ کریم نے سورتیں بتا دی تھی، مضمون لکھا دیا تھا۔ جب صحابہ لکھ لیتے تھے تو میرے نبی دوبارہ سنتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں اللہ کے کلام میں کہیں دوسرا لفظ شامل نہ ہو جائے، تو مصطفیٰ کریم پھر سن لیتے تھے، سنایا جاتا، جب صحیح ہوتا تو اس کو کہہ دیتے محفوظ کر لو۔ بہت سے صحابہ حفظ کر لیا کرتے تھے اور ان کی تختیوں پر، ان کے چمڑے پر، اس زمانے میں کپڑوں پر لکھا جاتا تھا، پتھروں پر، اونٹ کی ہڈی ہوتی تھی چوڑی اس پر بھی لکھا جاتا تھا، اس طرح وہ محفوظ کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، تب بھی قرآن مختلف جگہوں پر رہا۔ یہ تو تھا کہ قرآن پورا ہے لیکن اکٹھا نہیں تھا، کسی صحابی کے پاس کوئی سورہ تھی، کسی صحابی کے پاس کوئی سورہ تھی، کسی کے پاس چند آیتیں تھی، اس طرح وہ قرآن بکھرا ہوا تھا، ایک کتاب کی شکل نہیں تھا، الگ الگ لکھی ہوئی سورتیں تھی، کوئی کسی کی تلاوت کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کریم نے سب سورتوں کے نام بھی بتا دیے تھے، مضمون لکھا دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب آقا کریم تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق کا دور آیا تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ اے امیر المومنین ایسا کیا جائے کہ قرآن کو جمع کر دیا جائے۔
جائے، اکٹھا کر دیا جائے، کیونکہ امت تک قرآن کو پہنچانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا قرآن سے محروم ہو جائے۔ اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ضرور ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بناتا ہے۔ قرآن عظیم کے جو اسباب اور جو مضبوط ذرائع ہیں وہ صحابہ، سب سے پہلے تو سینہ محبوب ہے، اللہ کے حبیب کا سینہ، کہ وہاں پر قرآن کو محفوظ کیا گیا۔ قرآن کے بندوں تک پہنچنے کا واحد ذریعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر ہے، کیونکہ یہ قرآن کسی اور پہ نازل نہیں ہوا۔ یہ قرآن جبریل امین مسجد میں سنا کے نہیں جاتے تھے، عوام کے سامنے سنا کے نہیں جاتے تھے، بلکہ مصطفیٰ کو سنا کے جاتے تھے۔ سینہ پیغمبر پر آتا تھا، پھر مصطفیٰ کریم اپنی زبان اطہر سے اس کی تلاوت کرتے تھے اور اس کو لکھواتے تھے۔ تو قرآن کا سرچشمہ ہم تک پہنچنے کے لیے ہمارے آقا و مولا کا سینہ ہے، وہ ہم تک پہنچا نبی پاک کی زبان اطہر سے، زبان فیض ترجمان سے ہم تک وہ قرآن پہنچا۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے محفوظ کیا۔ ابو بکر صدیق سے جب یہ مطالبہ ہوا تو اتنا خوف تھا، کہنے لگے اے عمر میں وہ کام کیسے کر لوں جو اللہ کے حبیب نے نہیں کیا۔ جو کام اللہ کے حبیب نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر لیں؟ اس لیے کہ نبی نے اکٹھی صورت، اکٹھا ایک جگہ قرآن نہیں کروایا، کسی کے پاس کوئی صورت، کسی کے پاس کوئی صورت، الگ الگ چمڑوں پر، پارچوں پر، الگ الگ ہڈیوں پر لکھی ہوئی صورتیں ہیں، ہم اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جو کام ہمارے آقا و مولا نے نہیں کیا ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم کیسے کریں۔ وہی بات تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک نے جو کام نہیں کیا پھر اس کو کرنا یہ بدعت ہے، تو ایک لابی یہ کہتی ہے ہر بدعت دلالت ہے، گمراہی ہے، جو بھی کام بعد میں ہوا نبی کے وہ گمراہی ہے، اس کو وہ بدعت کہہ کے گمراہی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کی صورت الگ کی گئی کہ ہر کام گمراہی نہیں ہے، بلکہ ہر بدعت گمراہی نہیں، وہ بدعت جو بری چیز ہے، بری رسموں کو ایجاد کیا نبی کے پاس، نبی کے بعد، تو وہ ضرور بدعت کہلائیں گی، گمراہیاں کہلائیں گی۔ لیکن جو اچھے کام کیے ہیں وہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، اچھا کارنامہ ہے۔ اب وہ فتویٰ لگانے والے ابو بکر صدیق سے پوچھیں، پہلے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر لیں۔ لیکن جب جنگ یمامہ ہوئی اور اس میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، ایسے صحابہ بھی شہید ہو گئے کثرت سے جو حفاظ قرآن تھے، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا، کثرت سے اس جنگ میں وہ شہید کر دیے گئے۔ تب ایک جھٹکا لگا امیر المومنین حضرت صدیق اکبر کو اور سوچنے لگے اے عمر بات تمہاری صحیح ہے، کئی حافظ صحابہ شہید ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن ان کے ہی سینوں میں محفوظ رہ کر کے وہ رخصت ہو جائے، اس لیے قرآن کو جمع کرنا چاہیے۔ مشورہ ہوا، پھر اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی ہیں، ان کی سرکردگی میں، ان کی سرداری میں، ان کی امامت میں یہ کام انجام تک پہنچایا گیا۔ وہ قرآن کی آیتیں جمع کرنے لگے، سورتیں جمع کرنے لگے، صحابہ اکٹھا ہونے لگے، جن کے پاس جو سورت تھی وہ لے کر کے آ گئے، جس کے پاس جو آیت تھی وہ لے کر کے آ گئے، لکھا جانے لگا۔ پھر اس کے بعد جو حافظ صحابہ تھے لکھ کر کے پھر ان سے سنا بھی جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھنے میں کوئی فروغ گزاشت ہو گئی ہو، پھر اس کو سنا جاتا۔ اتنا بڑا کام صحابہ نے انجام دیا اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے، چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اس قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اس قرآن میں قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں۔ مسلمانوں نے تو یہ سوچ لیا کہ یہ قرآن تو صرف یوں ہی ہماری زیارت کے لیے آیا، قرآن کو بس ہم یوں ہی تلاوت کر لیں، فہم قرآن ہمارے اندر نہیں، ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، ورنہ ہمارے رب نے کہا کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ تو یاد رکھو اس قرآن میں سائنس بھی ہے، اس قرآن میں جغرافی بھی ہے، اس قرآن میں سیاست بھی ہے، اس قرآن میں سماجی علوم بھی ہے، اس
اس قرآن میں وراثت بھی ہے، اس قرآن میں عدالت بھی ہے، اس قرآن میں سخاوت کا بھی ذکر ہے، اس قرآن میں ہدایت کا تذکرہ ہے، اس قرآن میں وہ کون سی چیز ہے دنیا کی جو اس قرآن کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، ہم صرف ایک بڑی کتاب تو مانتے ہیں، اسے سجا کر رکھ تو دیتے ہیں، لیکن اس قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اس تک رسائی ہماری نہیں ہے، ہم اس سے علماء کے پاس پڑھنے نہیں جاتے، ہم اس کا ترجمہ نہیں جانتے، ہم اس کی آیات کے مفہوم سے واقف نہیں ہے۔ آخر یہ صحابہ نے اتنی محنت کی، اتنی جانفشانی کی کہ یہ قرآن کیسے کیسے انہوں نے لکھا۔ اس زمانے میں کاغذ نہیں پایا جاتا تھا، بہت کم ملتا تھا اور مہنگا ملتا تھا۔ صحابہ نے کتنی محنت کی، کوئی پریس بھی نہیں تھے، چھاپنے والی چیزیں بھی نہیں تھی، اس طرح کی نئی نئی چیزیں نہیں بنائی گئی تھی۔ وہ قلم دواس سے لکھتے تھے قرآن کو، اور اس کے کئی نسخے بنائے تھے انہوں نے، اور پھر ان کا موازنہ مقابلہ کیا تھا، ایک دوسرے نسخے سے ملایا تھا۔ دور صدیق اکبر میں قرآن جمع ہو چکا تھا، پھر اس کو حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بھی وہی تحقیق چلتی رہی اور اس قرآن پہ مزید کام ہوتا رہا۔ فاروق اعظم کا دور گزر گیا، ابھی تک چاروں طرف اس کے نسخے نہیں پھیلائے گئے تھے۔ امیر المومنین فاروق اعظم کے زمانے میں ایک نسخہ جو متفقہ طور پر سارے صحابہ نے، ابو بکر صدیق جیسے جلیل القدر ایک امام نے، ایک امیر نے اس کو ترتیب دلوایا اور صحابہ کی نگرانی میں یہ کام ہوا، وہ نسخہ تیار ہو گیا، کتابی شکل دے دی گئی۔ حضرت فاروق اعظم نے وہ نسخہ حضرت حفصہ کو دے دیا اور کہا اس کو محفوظ رکھو، ان کی بیٹی ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو، ابھی عام نہ کرنا، چونکہ انہیں یہ خدشہ تھا کہیں کوئی اس میں ملاوٹ نہ کر دے۔ پھر دور عثمان آیا، حضرت امیر المومنین عثمان غنی کا زمانہ آیا تو آپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کی جانب، مصر کی جانب اپنے دعات بھیجے، مجاہدین بھیجے، وہ جگہ بجگہ گئے تو وہاں انہوں نے قرآن کی تلاوت کو سنا۔ بہت سے عجمی لوگ تھے جن کی عربی زبان نہیں تھی، قرآن کو لوگ اپنے اپنے انداز پہ پڑھ رہے تھے، جیسے جیسے لوگوں کے پاس صورتیں پہنچی تھی، جس انداز سے بھی قرآن ان تک پہنچا تھا، لیکن وہ قرآن کے پڑھنے میں بہت مختلف تھے، کوئی کچھ پڑھتا تھا، کوئی کچھ پڑھتا تھا، سب کے لکھنے کا انداز بھی الگ الگ تھا، جدا گانا تھا۔ یہ خبر حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں بھیجی کہ یہ قرآن لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ لکھ رکھا ہے، یہ قرآن لوگ اپنے اپنے طور پہ پڑھ رہے ہیں، اگرچہ قرآن عربی میں ہی 7 لینگویج ہے، 7 قسم کی عربی بولی جاتی تھی، ان سب کو کور کرتا ہے یہ قرآن، تو لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ پڑھا، لیکن ایک قرأت رائج ہونا چاہیے، ایک طریقہ رائج ہونا چاہیے، ورنہ ہندوستان کے پڑھنے والے اگر کوئی دوسرا لہجہ پڑھیں گے اور مصر کے پڑھنے والے دوسرا پڑھیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے میں بھی دقت ہوگی، کوئی کہے گا یہ غلط پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ، کوئی کہے گا یہ غلط پڑھتے ہیں، جبکہ وہ 7 طریقے صحیح تھے۔ ان 7 کے پھر الگ الگ راوی ہوئے، 7 بڑے بڑے قاری ہوئے، اپنے اپنے طور پہ انہوں نے قرآن کو پڑھا۔ 7 عربی کی جو 7 طریقے چلتے تھے بولنے کے، اس اعتبار سے انہوں نے قرآن کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد یہاں قرہ بیٹھے ہیں، قرآن شریف کیسے پڑھا جاتا ہے، کوئی پڑھتا ہے الرحیم مالک یوم الدین، کوئی کہتا ہے الرحیم مالک یوم الدین، کہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہیں صراط الذین، کہیں صراط الذین، وہ سارے طریقے ہیں عربی کے، کوئی پڑھتا ہے علیہم ولا الضالین، کوئی پڑھتا ہے علیہم ولا الضالین، اس طرح سے الگ الگ طریقے تھے، مختلف زبانیں عربی میں ہی تھی، ان کے طریقے الگ الگ تھے پڑھنے کے، تو اس اعتبار سے وہ قرآن پڑھا جاتا تھا۔ پھر ایک قرأت پر بعد میں متفق کیا گیا، سب سے پہلے تو رسم قرآن کو بدلا گیا کہ جو رسم عثمانی ہے حضرت عثمان غنی نے پھر وہ نسخہ حضرت حفصہ سے منگوایا جو فاروق اعظم نے اپنی بیٹی کو دیا تھا کہ کسی کو دینا نہیں، اس نسخے کو منگوایا، پھر اس سے کئی نسخے بنائے گئے، کئی کتابیں بنائی گئیں، اور آپ نے تاکید کی پوری اسلامی دنیا کو کہ اگر کوئی نسخہ چلے گا، کوئی
کوئی رسم الخط چلے گا تو یہی چلے گا جو صدیق اکبر جس پہ مہر لگا گئے، فاروق اعظم جس پر مہر لگا گئے، جس پر عثمان غنی کی مہر ہے۔ اب کوئی دوسری رسم نہیں بلکہ یہی، پھر اسی کو رسم عثمانی کے نام سے وہ مشہور ہو گئی۔ اب جو قرآن پڑھا جاتا ہے دنیا بھر میں وہ رسم عثمانی پر پڑھا جاتا ہے، ورنہ لوگ اپنے اپنے طور پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، انوار مصطفیٰ کانفرنس، انوار مصطفیٰ کانفرنس، سرزمین اخلاق نگر، سرزمین اخلاق نگر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ قرآن عظیم جو رائج ہے، اسی لیے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ ان کے زمانے میں تقریباً 1,00,000 نسخے تیار کیے گئے تھے قرآن عظیم کے، ہاتھ سے لکھے گئے تھے، پریس نہیں تھی۔ جگہ بجگہ جہاں جہاں بڑے بڑے شہر تھے، جہاں جہاں جیسی ضرورت وہاں قرآن کے یہ نسخے، قلمی نسخے پہنچائے گئے تھے۔ آج بھی یورپ کی لائبریریوں میں بھی صحابہ اکرام کے زمانے کے لکھے ہوئے وہ خطوط آج بھی موجود ہیں، قرآن کے وہ اوراق آج بھی موجود ہیں۔ یہ آپ کو کتابیں بتائیں گی، آپ پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ قرآن عظیم کی خدمت جنہوں نے کی ہے ان سے پوچھو، یہ قرآن ایسے ہی ہم تک نہیں آیا ہے بلکہ اس قرآن کے لیے صحابہ نے بڑی محنت کی ہے۔ تب وہ متبرک کتاب، ایسی مقدس کتاب جو عالموں کے لیے بھی فائدہ مند اور جو ان پڑھوں کے لیے بھی فائدہ مند، جو متوسط طبقے کے کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے۔ عالم پڑھے گا، جو جتنا علم رکھتا ہوگا اسے زیادہ فائدہ پہنچائے گی یہ کتاب۔ متوسط طبقے کا آدمی ہے، تھوڑا بوڑا سمجھتا ہے، اس سمجھنے کے اعتبار سے اس کو فائدہ ہوگا۔ جو بالکل کچھ نہیں سمجھتا، صرف زیر زبر لگا کے پڑھ لیتا ہے، تو اس پڑھنے پر بھی ہر حرف میں 10 نیکیاں رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر! دنیا میں کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ جو بیک وقت جاہلوں کو بھی فائدہ پہنچائے، عالموں کو بھی فائدہ پہنچائے، مفتیوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے، دنیا میں آنے والی آسمانی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے میں کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، جس کے پڑھنے میں گرانی محسوس نہیں ہوتی، جو زمانے سے پڑھا جا رہا ہے، سید عالم کے زمانے سے پڑھا جاتا ہے، آج بھی پڑھا جاتا، ہر دور میں پڑھا گیا، لیکن قرآن ہے، ہمیشہ اس کی برکتیں دنیا کو ملتی رہی ہیں۔ وہ قرآن ہے۔ ہم لوگ اپنی تقریر میں ایک ہی بات کو 10 بار بول دیں تو تقریر بھونڈی ہو جائے گی، ہماری بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ ہم کتاب میں کچھ لکھ دیں اور ایک ہی چیز کو 25 بار لکھ دیں نا تو ہماری کتاب کو لوگ دیکھ کر ہنسیں گے کہ یہ کیا بے وقوفی ہے، ایک ہی بات کو 10 بار لکھ دیا ہے۔ مگر باہر کلام ربانی، وہاں ایک بات کو 25 بار بیان کیا جائے تو ہر بار ایک لطف محسوس ہوتا ہے، ایک سرور محسوس ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پڑھو کتنی بار اللہ نے کہا، مگر ہر بار وہ کلام مصری بھول جاتا ہے منہ میں۔ اللہ اکبر! یہ وہ واحد کلام ہے کہ وہ اگر اس میں تکرار پائی جائے تو وہ تکرار بھی مفید ہے، وہ تکرار بھی کیف و سرور دے جاتی ہے۔ یہ قرآن عظیم ہے، یہ اس کا اعجاز ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ اس قرآن میں اللہ ایک بات کو اگر 20 بار کہہ دے تو 20 بار ایک نیا لطف محسوس ہوتا ہے۔ اور کسی کے کلام میں ایک بات 2 بار آ جائے، 5 بار آ جائے تو لوگ کہیں گے عجیب سی بات ہے، ایک ہی بات کو دہرائی چلے جا رہے ہیں، ہے نا؟ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی نعت شریف پڑھتا ہے نا اور ایک مصرے کو شاعر لوگ بہت گھستے ہیں، پڑھتے بنے رہتے ہیں، پڑھتے تو بہت سے سمجھداروں کو غصہ آ جاتا ہے، پڑھے لکھوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ میں یہی کہوں گا پڑھے لکھوں کو آنا بھی چاہیے، چونکہ ان کے کلام میں وہ بات تھوڑی نہ ہے، یہ انہوں نے بنایا ہے، وہ کلام ربانی ہے۔ یہ ایک مصرے کو کئی بار ریپیٹ کر کے ہمیں یار عجیب وقت برباد کر رہے ہیں، بار بار اسی کو پڑھ رہے ہیں، بار بار اسی کو پڑھ رہے ہیں۔ وہ اللہ کا کلام ہے، ایک ایک بات بار بار آ جائے تب بھی مزہ آتا ہے، تب بھی لطف آتا ہے۔ وہ قرآن عظیم ہے رفیقان ملت اسلامیہ، وہ قرآن ہے۔
قرآن کو پڑھا کرو مومنو، یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے نا، رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اس کی تلاوت کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں 60 قرآن شریف پڑھتے تھے، 60 قرآن شریف، ایک دن میں 2 قرآن شریف پڑھتے تھے، ان کا کام صرف قرآن ہی پڑھنا تھا رمضان کے مہینے میں۔ اسی طرح اور بھی بزرگان دین قرآن کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ قرآن سمجھنے کی چیز ہے۔ یہ قرآن سائنسداں پڑھتے ہیں، اور یاد رکھو سائنسداں کوئی بھی تھیوری بناتے ہیں قرآن سے ٹکرا جاتی ہے تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات آگے چل کے جھٹلائی جائے گی، کیونکہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہی سچ ہے، وہی حقیقت ہے۔ سائنس بھی قرآن سے ہے، منطق قرآن سے ہے، فلسفہ قرآن سے ہے، بلاغت قرآن سے ہے، فصاحت قرآن سے ہے، تفسیریں قرآن سے ہیں۔ یہ جتنے بھی علوم پائے جا رہے ہیں قرآن ہی ان کا محور ہے، قرآن ہی ان کا منبع ہے۔ اگر قرآن نازل ہوا تو رسول اللہ نے اس کی تشریحات کی، وہ حدیثیں آئیں، وہ تفسیر بن گئی، لاکھوں تفسیریں قرآن کی لکھی گئی، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے، ہر زبان میں قرآن کے مفہوم کو پیش کیا جا رہا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن عظیم ہے رفیقان ملت اسلامیہ۔ تو اس قرآن کو معمولی نہ سمجھو، یہ قرآن تمہارے گھر میں موجود ہے۔ اگر تم کوشش کرنے لگو، رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرو، تفسیر کی کتابیں لاؤ، قرآن کے ترجمے پڑھو۔ اللہ جگہ بجگہ کہتا ہے، کہیں تدبرون کہتا ہے، کہیں تفکرون کا صیغہ لاتا ہے، کہیں یشعرون کا صیغہ لاتا ہے کہ لا یشعرون، کیا تمہیں شعور نہیں ہے؟ کیا تم فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ کیا تم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے جگہ بجگہ قرآن میں کہا۔ اللہ ہماری توجہ اپنے کلام کی طرف لانا جا رہا ہے کہ اگر تم کلام حکیم کو سمجھ جاؤ گے تو ساری دنیا کی امامت کا صحرا تمہارے سر پہ ہوگا، تمہارے سر پہ ہوگا۔ صحابہ نے سمجھا تھا تو وہ وقت کے امام بنے، صحابہ نے سمجھا تھا، بڑی بڑی طاقتیں ان کے قدموں میں آ کر کے جھک گئی تھی۔ صحابہ نے قرآن فہمی کے مدرسے بنائے تھے۔ یہ مدرسے کا رواج کوئی آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا مدرسہ نبی نے دار ارقم کو بنایا تھا، وہاں قرآن پڑھاتے تھے، وہاں اصول سمجھاتے تھے۔ پھر جب مدینے میں آئے تو مقام صفہ کو مدرسہ بنایا، جو مسجد نبی کے بازو میں چبوترا ہے، اس پہ نبی پڑھاتے تھے قرآن کے الفاظ اور اس کے معانی بتاتے تھے۔ پھر نبی پاک کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہیں، جو سب سے بہتر اور تفسیری علم انہوں نے بیان کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے مدرسۃ التفسیر قائم کیا، مکے کے اندر ایک مدرسہ بنایا اور اس میں آپ نے تعلیم دینا شروع کی، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کا جو مفہوم تھا لوگوں پر واضح کرنا شروع کیا۔ ادھر مدینے میں حضرت ابی بن کعب نے مدرسۃ التفسیر کھولا، جس میں قرآن کو سمجھایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا۔ ادھر عراق میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مدرسۃ التفسیر کھولا اور وہاں پر قرآن عظیم کی تعلیم کو عام کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا، پڑھانے لگے۔ اسی عراق کی بات ہے۔ پہلے ایک حدیث شریف آپ کو سنا دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ۔ میرے نبی فرما رہے ہیں ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے۔ زیور سے کیا ہوتا ہے؟ زیور سنورنے کی چیز ہے، خوبصورت لگنے کے لیے لوگ عورتیں زیور پہنتی ہیں، گویا کہ سجنے سنورنے کے لیے زیور ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک زیور ہوتا ہے، اس کے سجنے سنورنے کی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن قرآن کا زیور کیا ہے؟ الصوت الحسن، اچھی آواز ہے۔ یعنی قرآن کا اچھی آواز کا مطلب یہ نہیں آپ کہیں ہماری تو آواز ہی بری ہے تو ہم کیسے قرآن پڑھیں۔ آواز کسی کی بری نہیں ہے، آواز اللہ کی عطا ہے۔ آواز جس کی بری ہے وہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بھونڈی آواز جو ہے نا وہ گدھے کی آواز ہے۔ یہ قرآن نے خود بتا دیا۔ آپ انسان ہو، آپ اشرف المخلوقات ہو، آپ کی آواز چاہے جیسی بھی ہو، آپ
کسی حافظ کے پاس جا کر کے قرآن پڑھیں، آپ کسی قاری کے پاس جا کر کے قرآن کو درست کریں، آپ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کو پڑھنے لگیں گے۔ قرآن ہر حرف کا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، ورنہ بہت سے انگلش داں ہیں، بہت سے ہندی داں ہیں جنہیں اردو نہیں آتی تو جانتے وہ کیا کہتے ہیں مہمان سے، آئیے تشریف لائیے، تشریف یعنی ان کو شین نکالنا نہیں آتا، یہ نہیں کہہ پاتے کہ تشریف لائیے۔ کبھی کہو سلام کرنے میں زیادہ اپنی پڑھائی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں، بعض لوگ تو کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ زبان وہ ساؤنڈ ہی نہیں جانتے کہ کس لفظ کا کون سا ساؤنڈ کہاں سے نکلے گا۔ اس منہ کے اندر بھی اللہ نے الگ الگ جگہ بنائی ہے ہر حرف کی ادائی کے لیے، شین کہاں سے نکلے گا، زو کہاں سے نکلے گا، زے کہاں سے نکلے گا، زال کہاں سے نکلے گا، سے کہاں سے نکلے گا، یہ قرآن بتائیں گے، یہ حفاظ بتائیں گے۔ ان کی بارگاہوں میں آؤ تو قرآن کو اب ہم تو جیسا چاہا ویسا پڑھنے لگے، یہ قرآن کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، قرآن کو حدر کے ساتھ پڑھو، قرآن کو مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھو۔ مگر مسلمان ہے وہ بس قرآن کو پڑھتے جا رہا ہے، زے نکل رہا ہے کہ زال نکل رہی ہے کہ زو نکل رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اچھی آواز سجانا کب پایا جائے گا؟ جب قرآن کسی حافظ کے پاس پڑھو گے، کسی قاری کے پاس پڑھو گے، وہ تمہیں پریکٹس کروائے گا، وہ تمہیں بتائے گا کون سا حرف کہاں سے نکلنا ہے۔ جب اچھی طرح سے، اسی کو ہے اچھی آواز، کہ جب تم مخارج سیکھ لوگے پھر قرآن پڑھو گے تو گویا کہ تم نے قرآن کو زیور سے سجا رکھا ہے۔ اللہ تمہاری تلاوت کو قبول فرما لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، یہ قرآن رسالت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے صحابہ سے بھی کہتے قرآن سناؤ، نبی پہ خود نازل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہہ دیا عبداللہ قرآن پڑھو، عبداللہ شرما گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوتا ہے اور یہ غلام قرآن پڑھے آپ کے سامنے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں عبداللہ آج میں سننا چاہتا ہوں، آج میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اچھے قاری تھے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور جہاں یہ تذکرہ آیا کہ نبی کے بارے میں کہ آپ کو تمام کا گواہ بنایا جائے گا، میدان حشر میں گواہ بنایا جائے گا، تو میرے نبی نے تلاوت کو روک دیا، عبداللہ رک جاؤ۔ عبداللہ رک گئے۔ اب نبی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی، رو رہے ہیں۔ عبداللہ نے جو چہرہ مصطفیٰ دیکھا ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ کچھ دیر تک پیغمبر ایک سناٹا طاری رہا، پیغمبر خاموش رہے، عبداللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حال کیا ہے؟ تلاوت کرنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر تک ہم نے قرآن پڑھا، جب اس آیت پر پہنچا جس کا مفہوم ہم نے آپ کو بتایا کہ گواہی کی بات آ گئی کہ ساری امتوں پر بھی گواہ، اپنی امت پر بھی گواہ نبی کو بنایا اللہ نے، تو نبی رونے لگے۔ اب صحابہ نے اس کی متعدد صورتیں بیان کی ہیں کہ نبی کیوں روئے، وجہ کیا تھی۔ مصطفیٰ کریم نے پھر بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا اب تلاوت بند کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں جب یہ ذکر آیا کہ امت پر گواہ نبی کو بنایا جائے گا تو گویا نبی تو یہ چاہتے ہیں ہمارے گنہگار امتی بھی بخش دیے جائیں۔ جب اللہ نے گواہ بنا دیا تو ان گنہگاروں کی گواہی کون دے گا؟ اس غم نے نبی کو رلا دیا، نبی امت کے غم میں رونے لگے۔ اے مسلمانوں، قرآن ہم نہیں پڑھتے، نبی یہ پاک کو ہم نہیں یاد کرتے، ہمارے آقا ہمارے لیے رونے لگے کہ اس امت کے ہم گواہ بنائے گئے اور یہ امت گناہ پر گناہ کرے گی اور اللہ ہم سے گواہی مانگے گا، ہمیں تو امت کو بخشوانا ہے۔ اس آیت پر نبی رونے لگے، لیکن نبی نے قرآن سنا۔ اس سے چند مسائل نکلتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا بھی سنت ہے اور قرآن کا سننا بھی سنت ہے۔ کبھی کبھار اپنے قاریوں کو بٹھایا کرو، کبھی دل میں آئے 10-20 نوجوان جمع ہو جاؤ، قاری محمد علی صاحب کو بلا لو، حافظ دستگیر صاحب کو بلا لو، قاری یاسین صاحب کو بلا لو، اور بھی جو آپ کے تعلق میں ہیں، ٹچ میں ہیں، اچھی آواز کے مالک ہیں، بہترین
قرآن پڑھتے ہیں کبھی بیٹھ جاؤ مسجد میں، قاری صاحب ہمیں اب سورہ یاسین پڑھ دیجئے، ہم لوگ سن لیں، سورہ رحمان کی تلاوت کر دیجئے اور محبت سے بیٹھ جائیے، دل لگا کر کے بیٹھ جائیے کہ اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں تو سنو، اللہ کے قرآن کا سننا یہ بھی نبی کی سنت ہے اور پڑھنا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی سن رہے ہیں تو گویا دوسرے سے سننا بھی سنت ہے اور اتنا ہی ثواب ملے گا آپ کو، اور خود پڑھنا بھی سنت ہے۔ نبی کریم اگر آپ اچھا قرآن نہیں پڑھ پاتے، اچھے قاریوں کا انتخاب کرو، مہینے 2 مہینے میں اللہ توفیق دے تو ہر جمعے کو کہہ دو چند آیتیں سنا دو۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، سورہ اخلاص ہی پڑھ دو، کوئی معمولی چیز ہے؟ قرآن کی ایک ایک سورت بڑی بڑی اہمیت ہے اس کی۔ یہ سورہ اخلاص جو قل ہو اللہ ہے، ہم سوچتے ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، نہیں، جب یہ نازل ہوئی تھی تو اتنی محتم بشان سورہ ہے کہ اکیلے جبریل امین نہیں بلکہ فرشتوں کی ایک جماعت اس کے نزول کے ٹائم پہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی تھی۔ یہ معمولی چیزیں ہیں، یہ کلام جو ہمارے پاس رکھا ہے اس کو سدرہ کے مکی جبریل امین لاتے تھے، کوئی آیت اور کوئی سورت لے جب آتی تھی تو نہ جانے کتنے فرشتے اس کی اہمیت کو اللہ بیان فرماتا، نہ جانے کتنے فرشتے اس کے ساتھ میں گویا کہ ایک برات لے کر کے اس سورت کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ، میں نے کہا کہ جو نبی نے فرمایا ہر چیز کا ایک زیور ہے اور قرآن کا زیور اچھی آواز ہے۔ اسی کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے حضرت ملا علی قاری نے بیان کیا اپنی کتاب میں، اور اس میں الغنیہ کا حوالہ دیا۔ سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کا حوالہ دیا کہ اس میں سرکار جیلانی نے ایک واقعہ نقل فرمایا، اسی کو کوٹ کرتے ہیں حضرت ملا علی قاری، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ہم نے بتایا کہ انہوں نے عراق میں مدرسۃ التفسیر کھولا تھا، تو ان کا دورہ کبھی کوفے میں ہوتا تھا، کبھی نجف میں ہوتا تھا، اس ایریے میں ہوتا رہتا تھا تعلیم کے تعلق سے۔ تو عبداللہ ابن مسعود ایک گلی سے کوفے میں گزر رہے تھے، کیا دیکھا، ایک مکان ہے اور اس میں چند اوپاش قسم کے لوگ لونڈے لفاڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ تو ایسے رہے ہی ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے تھے اور شراب کا جام بھی چل رہا تھا، ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ اسی میں ایک گویہ تھا، کہہ لیجئے وہ سنگر تھا، گانا گاتا تھا، بڑھیا آواز اس کی اچھی تھی، تو وہ گا رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کا وہاں سے گزر ہوا تو کھڑے ہو گئے۔ اب وہ گانا گا رہا تھا، کھڑے ہو گئے۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ گانا سننے کو کھڑے ہو گئے، بھئی گانا ہے، چل رہا ہے، گلی سے گزر رہے، کھڑے ہو گئے، مگر صحابہ کے اندر جو سینے میں جو دل تھا نا، وہ بڑا درد مند دل تھا، وہ چاہتے تھے ساری دنیا کو سدھار دیں، سب کو قرب ربانی کی دولت دے دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ کون ہے؟ بتایا گیا اس کا نام زازان ہے، زازان نام کا سنگر ہے، یہ گاتا ہے، روزانہ ان کی محفل سجتی ہے، چلیے حضرت آپ کو کیا کام؟ لیکن عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے ارے اس کی آواز بہت عمدہ ہے، کاش یہ آواز قرآن کو مل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ہر چیز کا ایک زیور ہے اور قرآن کا زیور اچھی آواز ہے۔ یہ سنگر ہے، یہ گویہ ہے، یہ گانا گاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آواز تو اچھی ہے، کاش یہ قرآن پڑھ دے اس آواز میں تو کتنا لطف آئے گا۔ پھر آپ اندر گئے، اپنا ایک رومال تھا جو کاندھے پہ ڈالے تھے بڑا سا، اور اس کو سنگر کے سر پہ پھینک دیا اور چلے گئے، آگے نکل گئے۔ جب ان سب کو ہوش آیا پھر اس کے بعد اس نے پوچھا یہ رومال کس کا ہے؟ تو جواب ملا یہاں سے صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کا گزر ہوا تھا، انہوں نے تیری آواز کو سنا تھا، پسند آئی تھی اور وہ رومال ڈال کر کے چلے گئے۔ اس سنگر کے دل پر ایک چوٹ پڑی، اللہ اکبر، وہ صحابی رسول اور میرے اوپر رومال ڈال کے گئے ہیں۔ رومال کو لیا، اپنے اس باجے کو توڑ دیا، اپنے جو بھی بانسری وغیرہ جو بھی تھا اس کے پاس اپنے گانے کے سہارے کے لیے اس کو توڑا اور بارگاہ عبداللہ ابن مسعود میں پہنچا ہے تو زاروں قطار رو رہا ہے، قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے جب اس کی بے
बेकरारी देखी, खड़े हो गए। वो अब्दुल्ला से लिपट गया, ज़ारो कतार रोने लगा, हजरत अब्दुल्ला भी रोने लगे। अल्लाहु अकबर, सहाबी रसूल भी रोने लगे। अब ये नहीं कहा कम बखत दूर हट जा, तू तो गाना गाता है, तू तो बदमाश है, तू तो बाजे बजाता है, नहीं, बल्कि ये इस्लाह का एक तरीका है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने भी सीने से लगाया और खूब फूट कर रोने लगे। वो भी रोया, ये भी रोए और कदमों पे सर रख दिया। कहने लगा हुजूर कितना बड़ा पापी हो, मैं गाने गा गा करके जिंदगी काट रहा हूँ, मैं शराबो कबाब में मस्त हूँ। आप अल्लाह के रसूल के सहाबी, कितनी करम फरमाई आपने की, मुझे रुमाल अता किया। फिर वो ऐसा गिरवीदा हुआ, हमेशा के लिए ताइब हो गया और हजरत अब्दुल्ला की खिदमत में रहने लगा। कुरान सीखा, क़िरात सीखी, इल्मे कुरान सीखा, इल्मे तफसीर सीखा, हदीसे मुस्तफ़ा सीखा। यहाँ तक के एक वक्त वो आया जब वो अपने ज़माने का आलिमों का इमाम बन करके उभरा। वो एक सिंगर था लेकिन वो इमामुल उलमा बन गया अपने ज़माने का। ये होता है मोहब्बत का अंदाज। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान बड़े बड़ों की तकदीर का फैसला कर देता है। काश हम अगर इस कुरान की तालीम, इस कुरान को पढ़ें और उसको समझें तो यकीनन हमारे लिए, चूंकि बता देना, चूंकि मैं तकरीर मैं पूछना भूल गया, मैं टाइम पूछ लेता हूँ और अपने वक्त पे ख़त्म करता हूँ, चूंकि आजकल बड़े मसाइल रहते हैं। अल्लाह ताला हमें ठीक वक्त पे हमको तकरीरें करवाया करें और ठीक वक्त पे प्रोग्राम ख़त्म किया करें। ये बात देखिए इंसानी तकाज़े के भी ख़िलाफ़ है कि हम रात रात भर जलसे करें, कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक नात पढ़वाइए, कोई एक तकरीर करवाइए। आप साल में एक प्रोग्राम करवाते हैं, आप 4 करवा लीजिए और बारी बारी करके किसी एक आदमी को चाहे आधा घंटा सुन लीजिए, चाहे 1 घंटा, चूंकि वो फिर रात भर के जलसों में खुद आप भी मुतासिर हो जाते हैं, लोगों की नमाजें भी छूटती हैं और दूसरे लोग भी मुतासिर होते हैं। तो हम सही टाइम पे जलसे शुरू करें और सही वक्त पे ख़त्म कर दें, यही हमारे लिए कामयाबी है। वरना ये जलसे जो 2-2, 3-3 बजे तक होते हैं ना, एक बड़ा नुकसान ये है कि पढ़ा लिखा तबका आपके जलसे सुनने के लिए नहीं आता। भाई जो ऑफिस में जाना है, जिनको स्कूलों में जाना है, वकील हैं उन्हें अपनी ड्यूटी पे जाना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो डॉक्टर हैं उन्हें ड्यूटी पे जाना है, तो वो आपके जलसे में काहे को आएंगे? क्योंकि आपके जलसे 2 बजे ख़त्म होंगे, 10 बजे शुरू होंगे, 2 बजे ख़त्म होंगे, कहीं 4 बजे ख़त्म होंगे। सही टाइम पे जलसा शुरू करो और सही टाइम पे ख़त्म कर दो। 11 बजे तक ख़त्म कर दो तो आदमी सोच के आ जाएगा चलो यार कुछ देर अल्लाह और रसूल की बातें सुन ली जाए, कुछ बयान सुन लिया जाए, ताकि हमारा ऑफिस का भी नुकसान नहीं होगा, स्कूल का भी नुकसान नहीं होगा। तो कुछ हमें शोर, हम साइंस को इस्तेमाल ही नहीं करते, हम तो वही एक पुराना ढर्रा जो चल रहा है। क्यों हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, क्यों किसी के आगे हमें ये कहना पड़े, करम की भीख मांगनी पड़े? प्यारे हम खुद समझ जाए ना, हम जलसों को बामकसद बनाएं, कामयाब बनाएं, और कामयाब तभी होंगे जब ठीक वक्त पे और जलसे को ख़त्म किया जाए और सही तरीके से हमें जो बात सुननी है वो सुनी जाए, तो यकीनन हमारे जलसे कामयाब हो जाएंगे। बैर के मैंने अर्ज़ किया था वो ज़ाजान जिसको तौबा नसीब हुई और कुरान अज़ीम का वो आमिल बन गया और बहुत बड़ा आलिम भी बन गया। तो ये कुरान अज़ीम एक मुक़द्दस किताब, बेमिसाल किताब है। इसकी बेमिसाली का अंदाज़ा तो आप इससे लगाइए, कुरान करीम में एक सूरह है जो 3 मिसरों में है, वो शेर है। दरअसल आखिरी बात मुख्तसर कह देता हूँ, 3 मिसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, एकदम बराबर है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, और फिर उसके बाद इन्ना शानिअका हुवल अबतर। देखो सब वजन बराबर है, यही अरबी का शेर होता है, अरबी का शेर। अब इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर ये हो गया। अब तीसरा वाला, अब शेर तो होता है, अब दो मिलकर के एक शेर होता है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर एक शेर हो गया। इन्ना शानिअका हुवल अबतर ये एक मिसरा हो गया, इसके जोड़ का नहीं है अभी।
تو عرب میں کیا تھا، بڑے بڑے شاعر جو اپنا کلام کہتے تھے اور عربی زبان کے ماہر کہلاتے تھے وہ. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تو بڑے بڑے فصحا بھی دبے لچے رہ گئے. جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معلقات ہوتے تھے، کہیں 7 معلقات، کہیں 10 معلقات، یعنی کہ ان کے مقابلے ہوتے تھے شاعروں کے، تو ان کا جو کلام ہوتا تھا بہت جو جس میں اچھی کوالٹی ہوتی تھی تو مقابلہ ہوتا تھا. اس میں اگر 10 شاعروں کا کلام جو آیا ایک دم اعلیٰ پوزیشن پہ، تو اسے کعبے کی دیواروں میں لٹکا دیا جاتا تھا. یہ امرؤ القیس کا کلام ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. تو 10 شاعر چنے گئے ہزاروں شاعروں میں، تو ان کا کلام کعبے سے لٹکا دیا گیا، اس کو پڑھا جاتا تھا. وہ شاعر بڑا فخر کرتے تھے ہمیں عربی بہت اچھی آتی ہے. اسی طرح کبھی 7 آتے تھے تو 7 معلقات ہو جاتا تھا، 7 وہ ٹانگ دیے جاتے تھے کاغذ، اور اس کو لوگ پڑھتے رہتے تھے اور تعریف کرتے تھے یار بہت بڑے بڑے شاعر ہیں یہ عرب میں 7. میرے کریم آقا نے قرآن کریم کی اس سورہ کو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس کو لٹکا دیا اور کہا تمہارے تو بڑے بڑے قصیدے لٹکے ہیں، سینکڑوں شعر والے، 150 200 شعر والے قصیدے لٹکے ہیں، ہم نے صرف ایک شعر اور ایک مصرع لٹکا دیا ہے جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اب اگر کسی شاعر میں دم ہے تو اس میں ایک مصرع اور لگا دے عربی کا، اگر بہت بڑا شاعر ہے. اللہ اکبر. اب چونکہ وہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اس کے جوڑ کا مصرع نہیں ہے، تو یہ لٹکائی گئی. یہ سورہ مبارکہ لٹکی رہی. عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں، دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑا شاعر جو تھا نا امرؤ القیس تھا، اس کو بلایا گیا کہ آپ ہی لگا دیجئے اس میں مصرع. تو وہ دیکھتا رہا غور سے. تو جانتے ہو کیا کہا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پھر اس نے کیا لگایا مصرع؟ کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں. اللہ، انسان کا کلام ہے ہی نہیں. اگر انسان کا کلام ہوتا تو ہم مصرع لگا دیتے، لیکن یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں، اس لیے اس میں مصرع کیا لگ پائے گا. اللہ اکبر. وہ معجز نما قرآن، وہ قرآن جس قرآن کا اعجاز ہے کہ عرب کے بڑے بڑے شاعر ایک مصرع نہیں لگا سکتے ہیں قرآن کی طرح. وہ اللہ نے کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے. رفیقان ملت اسلامیہ، ہم اس قرآن کی اہمیت کو نہیں جانتے، ہم اس قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ورنہ قرآن میں تو سارے علوم بھر دیے گئے ہیں. قرآن تو معانی کا سمندر ہے، قرآن میں کیا کچھ نہیں ہے. حضرت امام اعظم مسائل نکالنے پہ آ گئے تو 13 لاکھ مسئلے قرآن عظیم سے نکالے. اسی طرح سے بہت سارے علماء اپنے طور پر قرآن عظیم سے نکالتے ہیں، آیتوں پہ غور کرتے ہیں. کوئی کچھ نکالتا ہے، کوئی کچھ نکالتا ہے. جو جتنا ماہر ہوگا، جس کو جتنا لگاؤ ہوگا، جس کو جتنا علم ہوگا. یہ فصاحت و بلاغت قرآن سے سیکھیے. قرآن نے ہی علم فصاحت عطا فرمایا، قرآن نے ہی بلاغت عطا فرمائی ہے. جو سجا سجایا مخفف عبارتیں، مسجع عبارتیں، بے مثال عربی کہ جس کو ہر آدمی پڑھ لیتا ہے. ابھی آپ کے سامنے عرب کے کسی اور دوسرے کا کلام رکھ دیا جائے نا تو آپ ایک لفظ نہیں پڑھ پائیں گے. کسی اور کی کتاب لا کر کے رکھ دی جائے نا قرآن کے علاوہ تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے. جب تک کہ آپ کو گرامر نہ آتے ہو، جب تک کہ آپ کو قواعد نہ آتے ہو، آپ کو نحو نہ آتا ہو، آپ کو صرف نہ آتا ہو، آپ پڑھ نہیں سکتے. یہ واحد کتاب قرآن عظیم ہے. آپ کو دے دیا جائے آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ کے بچوں کو دے دیا جائے بچے پڑھ لیتے ہیں. یہ قرآن ہے جس کو اللہ نے پڑھنے کے لیے بنایا، سمجھنے کے لیے بنایا. سمجھنے والے سمجھ رہے. کاش سارے مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ، اور ترجمہ بھی اچھے لوگوں کا. سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا ترجمہ لیجئے. بات سمجھ میں نہ آئے، ورنہ اس قرآن سے جہاں ہدایت ملتی ہے نا بہت سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یاد رکھنا، بہت سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. قرآن نے خود کہا ہے، قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی نا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ہے نا. تو برکت والا ہے اللہ،
کیا ہی خوب بنانے والا، سب سے اچھا بنانے والا۔ یعنی پہلے انسان کا ذکر چل رہا تھا کہ انسان کو ایک پانی سے اللہ نے خون کی پٹک بنایا، پھر لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں ڈال دی، پھر گوشت چڑھایا، پھر اس کو ایک دوسری اٹھان پر اٹھایا، پھر اللہ نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو برکت والا ہے اللہ، سب سے اچھا بنانے والا۔ تو جب یہ جملہ آیا، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص آپ کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا تو آپ وہی لکھا رہے تھے کہ ہمارے اوپر قرآن کی یہ آیتیں آئیں ہیں، لکھو۔ تو وہ لکھنے لگا اور جب وہ ثم انشأناه فی خلق آخر آیا کہ پھر ہم نے انسان کو دوسری اٹھان دی، تو اس کی زبان سے خود نکل گیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اس بندے کے منہ سے نکل گیا۔ اور وہی قرآن کی آیت بھی تھی جو ابھی پیغمبر پر نازل ہو رہی تھی، نازل ہوئی تھی، کوئی دوسرا جانتا نہیں، اتفاق سے اس کی زبان سے نکل گیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اس کی زبان سے نکل گیا۔ تو میرے نبی نے کہا ہاں بڑی اچھی زبان ہے تمہاری، یہی تو اللہ کا کلام ہے، لکھو، یہی آیت ہے۔ تو اس نے لکھ دیا، لیکن وہ پھولا نہیں سمایا، بے وقوف تھا، کم ظرف تھا، وہ چلا گیا اور جا کر کے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا کہ اگر وہ نبی ہے تو کیا ہوا، اس لیے کہ قرآن کی آیت تو میرے بھی دل پہ اتری، نبی قرآن لکھوا رہے تھے اور وہ آیت ابھی لکھوا نہیں پائے جو ان پہ نازل ہوئی، اس سے پہلے یہ جملہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ میری زبان سے نکل گیا۔ تو گویا کہ اللہ نے قرآن جو وحی کی ہے میرے دل پہ کی ہے، لہٰذا میں بھی نبی ہوں۔ اس نے اب دیکھیے وہ بہکا کہ نہیں، وہی قرآن پڑھا اس نے، لیکن وہی قرآن اسے راہ ہدایت نہیں دے پایا، اس قرآن کو پڑھ کر کے وہ گمراہ ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ نبی پھر مدینے میں اسی آیت کو لکھوا رہے تھے، اس کے اوپر کی آیتیں، اور لکھنے والے کون تھے؟ امیر المومنین فاروق اعظم تھے۔ وہ لکھ رہے تھے، لکھتے جب اسی صورت پہ اسی آخری والی آیت پہ پہنچے کہ ثم انشأناه فی خلق آخر، کہ پھر ہم نے انسان کو ایک دوسری اٹھان دی، تو ان کی بھی زبان سے اتفاق سے نکل گیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ حضرت عمر کی زبان سے، ابھی نبی بول نہیں پائے، عمر نے پہلے سے اس آیت کو سنا نہیں تھا، مگر زبان سے نکل گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت مسکرائے اور کہا عمر ارے تمہاری زبان سے تو قرآن کی آیت نکل گئی، یہی تو میں بولنے والا ہوں۔ نبی نے بولا، عمر ایسے خوش ہوئے کہ بارگاہ مولا میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری زبان پر وہ آیت جو تیرے پیغمبر پہ نازل ہوئی وہ میری زبان پہ جاری کر کے تو نے کرم کیا ہے۔ وہ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے کہ اس کی زبان سے آیت نکلی تو وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، ایک یہ بندہ ہے اس کی زبان سے وہ آیت نکل گئی تو وہ سجدہ شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ نے میری زبان پر قرآن کی آیت کو نازل فرما، قرآن کی آیت میری زبان سے جاری فرما دی۔ تو یہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، بہت سے اس کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے، وہی جن کی الٹی عقلیں ہیں نا تو وہ گمراہ ہو جاتے۔ اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے علماء کے پاس بھی آیا کرو۔